السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی اچھی سوسائٹی میں گزرے، آپ کا معاشرہ اچھا ہو، آپ کا رہن سہن اچھا ہو، آپ کی گلی اچھی ہو، آپ کا محلہ اچھا ہو اور آپ کا علاقہ اچھا ہو، تو اچھے علاقے کو بہترین علاقہ بنانے کے لیے اور اپنی سوسائٹی کو بہترین سوسائٹی بنانے کے لیے قرآن حدیث کی روشنی میں چند آداب بیان کر رہا ہوں، جس کے ذریعے سے ہمارا معاشرہ اچھا بن سکتا ہے، سوسائٹی اچھی ہو سکتی ہے اور ہمارا محلہ اچھا ہو سکتا ہے، ہماری گلی کے افراد اچھے ہو سکتے ہیں، آپ اچھے ہو سکتے ہیں، میں بھی اچھا ہو سکتا ہوں۔ اچھے معاشرے کے لیے 8 آداب میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں آپس میں اختلاف نہ ہو، لڑائی جھگڑا نہ ہو، کسی سے کسی کی کوئی ناراضگی نہ ہو، تو ہمیں سب سے پہلے یہ کام کرنا پڑے گا کہ اپنے اندر عفو و درگزر کی صفت پیدا کرنی پڑے گی، معاف کرنے کی عادت اور مزاج بنانا پڑے گا۔ غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، آپ سے بھی ہوں گی، مجھ سے بھی ہوں گی، آپ کے پڑوسیوں سے بھی ہوں گی، کسی تیسرے سے بھی ہوں گی، کبھی آپ سے، کبھی آپ کے گھر والوں سے بھی ہوں گی، لیکن ان غلطیوں پر معاف کرنے کی عادت اور مزاج جس کا بن گیا، یاد رکھیں وہ اچھی سوسائٹی کا ہے اور اچھے معاشرے کا ہے اور بہترین زندگی گزار رہا ہے اور گزارنا چاہتا ہے، اور جس کا ہر بات میں بدلہ لینے کا مزاج ہو، اس کی زندگی کا، اس کے گھر والوں کی زندگی کا، اس کے معاشرے کا، اس کی سوسائٹی کا، سب کا سکون غارق ہو جاتا ہے۔ اس لیے معاف کرنے کا مزاج اپنے آپ کو بنائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج معاف کرنے ہی کا تھا، تو پہلا ادب یہ ہے۔ اور دوسرے، حاجت روائی یہ کریں ہم اچھے معاشرے اور اچھی سوسائٹی بنانے کے لیے کہ ایک دوسرے کے معاون بنیں، ایک دوسرے کی ضرورتیں پورا کرنے میں ان کی مدد کریں۔ جب ہمارا یہ مزاج بنے گا کہ ایک دوسرے کی ضروریات کا ہم خیال کریں گے اور ایک دوسرے کی حاجات اور ضروریات میں ان کے معاون اور مددگار بنیں گے، تو پھر اچھا معاشرہ، اچھی سوسائٹی، اچھا گھر، اچھا محلہ، اچھا خاندان خود بخود تیار ہوتا چلا جائے گا۔ کریں گے، 2 کام ہو گئے۔ تیسرا ہے پردہ پوشی، پردے کا اہتمام کیجیے، اور جن چیزوں کو یا جسم کے جس حصے کو چھپانے کا حکم ہے اس کا اہتمام کیجیے، اس میں کوئی غفلت نہیں، اس میں کوئی سمجھوتا نہیں، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھنا چاہیے اور کسی غیر محرم کو نہیں دیکھنا چاہیے، یہ کام کرنا چاہیے۔ اور جی چوتھا کام ہے نرم گفتگو، یہ کریں، نرم گفتگو ہونی چاہیے۔ کسی سے بھی بولیں تو اس انداز میں نہیں کہ لڑنے جھگڑنے والے انداز میں، گالی گلوچ دینے والے انداز میں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے انداز میں نرمی ہونی چاہیے، اپنے مزاج میں نرمی ہونی چاہیے۔ آپ کے میٹھے بول ہی سامنے والے کو پگھلا کر کے رکھ دیتے ہیں، بہت زیادہ متاثر کرتے ہیں، اس لیے گفتگو نرم ہو۔ اور اسی طریقے پر کیا ہونا چاہیے؟ اچھا گمان ہونا چاہیے۔ ہمارے سماج اور معاشرے میں یہ بیماری بہت پروان چڑھ رہی ہے کہ ہم حسن ظن کے بجائے برے گمان کرتے ہیں، کسی کے تعلق سے اچھا سوچنے کے بجائے ہم اس کے تعلق سے نیگیٹو سوچتے ہیں، برا سوچتے ہیں، اس کے حق میں برا چاہتے ہیں اور اس کو ذلیل کرنے کے لیے کبھی کبھی بالکل ننگا کر دیتے ہیں۔ برا گمان پر اللہ کے یہاں حساب ہوگا، اس لیے کسی کے تعلق سے بھی اچھا گمان رکھیں۔ اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھر میں، ہمارے خاندان میں، ہماری سوسائٹی میں خوب پیار اور محبت بڑھے، تو ایک کام جو ہمیں سب سے زیادہ کرنے چاہیے وہ ہے سلام میں پہل کریں۔ مسلمانوں میں یہ مزاج ختم ہو گیا ہے، انتظار کرتے ہیں یہ کرے گا مجھے سلام، میں کیوں کروں، میں سلام کر لوں گا تو میری عزت گھٹ جائے گی۔ اور بھائی عزت نہیں گھٹتی ہے، سلام کرنے سے اللہ عزت دیتا ہے، سلام کرنے سے اللہ نوازتا ہے، سلام کرنے سے عزت گھٹتی نہیں۔ اس لیے آپس میں پیار اور محبت کے لیے، اچھے خاندان کی تشکیل کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ سلام میں پہل۔ آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ میری اس سے ناراضگی ختم ہو جائے اور اس کے دل میں میرے تعلق سے جو برائی ہے وہ ختم ہو جائے، تو آپ کنٹینیو اس کو سلام کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ ایک دن اس کا دل ضرور پگھل جائے گا۔ اور اسی طریقے پر ایک کام یہ بھی کریں کہ مسکراہٹ کے ساتھ ملا کریں، پیشانی پر شکن نہ ہو، دل میں کڑھن نہ ہو،
جب بھی کسی سے ملیں تو مسکراہٹ کے ساتھ، دل کی صفائی کے ساتھ ملیں، پھر دیکھیں گھر میں کیسے نورانیت پیدا ہوتی ہے، پھر دیکھیں افراد میں کیسی محبتیں پیدا ہوتی ہیں، پھر دیکھیں کیسے اچھا معاشرہ اور اچھی سوسائٹی تشکیل پاتی ہے۔ آخری کام یہ ہے تواضع و عاجزی اختیار کیا کریں، چھوٹا بن جایا کریں، دوسرے کو بننے دیں بڑا۔ آپ کسی کے سامنے چھوٹا بن جائیں گے تو حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تواضع رفعہ اللہ، جو چھوٹا بن گیا، جس نے تواضع اختیار کر لی تو وہ چھوٹا بنا، اللہ نے اس کو بلند کر دیا۔ اللہ اتنی بلندیوں پر لے جاتا ہے چھوٹے بننے والوں کو، عاجزی اختیار کرنے والوں کو، تواضع اختیار کرنے والوں کو، کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اچھے گھر کی تشکیل کے لیے، اچھا معاشرہ بنانے کے لیے ان 8 باتوں کا خیال کر لیں۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا دنیا میں بھی عزت نصیب ہوگی اور آخرت میں بھی یقینی طور پر نصیب ہوگی۔ اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے اور آپ کو بھی۔ حیات باقی، ملاقات باقی، پھر ملیں گے انشاءاللہ جلدی کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔